آج ہم جج جوڈی کے شو سے کچھ دلچسپ عدالتی معاملات پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ بظاہر تو اب دیکھیں معمولی رقم یا کوئی ذاتی جھگڑے لگتے ہیں، ہاں بالکل لیکن ان کی تہہ میں جائیں تو انسانی فیصلوں، رشتوں اور کبھی کبھی تو بالکل ہی غیر منطقی سوچ کی کہانیاں چھپی ہیں۔ بالکل یہ مقدمات صرف قانون کی بات نہیں کرتے، اصل میں یہ ایک آئینہ ہے کہ لوگ دباؤ میں کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ذمہ داری سے کیسے بھاگتے ہیں۔ ہاں، ذمہ داری سے کیسے کتراتے ہیں اور کس طرح جذبات اور وہ تعلقات ان کے مالی فیصلوں پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ذرا ان کہانیوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی ضرور۔ پہلا معاملہ ہے ہابیل مقابلہ گرے۔ اس میں نانا نانی ہیں جو اپنی نواسی کے بوائے فرینڈ پر مقدمہ کر رہے ہیں۔ اچھا، کس بات کا؟ 2 قرضوں کی واپسی کا۔ ہاں۔ ایک تو ٹرک کے لیے دیا تھا اور دوسرا دیوالیہ پن کی کوئی کاروائی تھی اس کی فیس کے لیے۔ اور لڑکے کا کہنا ہے کہ ٹرک تو اس کا تھا ہی نہیں اور پیسے وہ تحفہ تھے۔ تحفہ؟ یہ تو بہت عام بات ہے۔ ہاں، لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے جو جج نے بھی پوچھا کہ جب لڑکے نے پہلا قرض یعنی وہ ٹرک والے پیسے تقریباً واپس ہی نہیں کیے، ایک پیسہ بھی نہیں دیا شاید؟ تقریباً کوئی ادائیگی نہیں کی تھی، ہاں، تو نانا نانی نے پھر اسے مزید قرض کیوں دیا؟ مطلب وہ دوسرے قرض کی واپسی کی توقع کیسے کر رہے تھے؟ یہ تو عجیب بات ہے، وہ خود اسے لوزر بھی کہہ رہے تھے۔ بالکل، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ اپنی بیٹی اور نواسی کے خاطر ایک نیا موقع دینا چاہتے تھے۔ یہیں پر کہانی پیسوں سے نکل کر رشتوں میں الجھ جاتی ہے۔ اور پھر ان کی اپنی بیٹی سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ پیسے تو اس نے مانگے تھے۔ کیا بات ہے! ہاں، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں اس کی زندگی کو بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ اصل کہانی ہے، یہ معاملہ قرض کر رہا ہی نہیں، یہ تو خاندانی تعلقات، کنٹرول کی کشمکش، مایوسی اور شاید پرانی باتوں کا حساب کتاب بن گیا۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ذاتی جذبات ایک سیدھے سادے مالی لین دین کو الجھا دیتے ہیں۔ لوگ جانتے بوجھتے بھی کبھی کبھی ایسے فیصلے کر لیتے ہیں۔ شاید امید پر کہ اس بار کچھ مختلف ہوگا یا رشتہ بچانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اگلے معاملے کی طرف، کرلی بمقابلہ سیمنز ہڈسن۔ جی، اس میں ایک صاحب نے اپنی سابقہ گرل فرینڈ کو اپنی گاڑی استعمال کرنے دی، جس کا قرض ان صاحب کے نام پر تھا۔ ہاں، اور شرط یہ تھی کہ وہ خاتون قسطیں ادا کریں گی۔ سیدھی سی بات۔ لگتا تو یہی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب لڑکی نے گاڑی واپس کرنے کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے ہی اس کے بیٹے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی ٹکرا دی۔ اوہو، نقصان ہو گیا۔ اور یہاں سے بات دلچسپ ہوتی ہے، لڑکی کا موقف سننے والا ہے۔ اچھا، کیا کہا اس نے؟ اس نے گاڑی کی صرف وہ واجباتی یعنی لائبلٹی انشورنس کروائی تھی۔ یعنی صرف اگر وہ کسی اور کو نقصان پہنچائے تو؟ اپنی گاڑی کا کور نہیں۔ نہیں، جامع یعنی کمپریہنسو انشورنس نہیں تھی۔ تو پھر نقصان کون بھرتا؟ یہی تو سوال جج نے پوچھا۔ تو اس خاتون کی دلیل سنیے، کہتی ہیں چونکہ گاڑی اور قرض سابق بوائے فرینڈ کے نام پر تھا تو جامع انشورنس کروانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ کمال ہے، گاڑی استعمال وہ کر رہی ہیں، قسطیں وہ دے رہی ہیں، لیکن انشورنس کی ذمہ داری سابق بوائے فرینڈ کی۔ جج نے بھی کہا کہ یہ تو بالکل ہی احمقانہ منطق ہے۔ یہ تو ذمہ داری سے فرار کی بہترین مثال ہے۔ جو چیز استعمال کر رہا ہے، جس نے اخراجات اٹھانے کا وعدہ کیا، وہی ذمہ دار ہوتا ہے نا اس کی حفاظت کا۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال، مناسب بیمہ، یا تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے الزام دوسرے پر ڈالنے کی کوشش ہے۔ یہ ہوتا ہے اکثر، لوگ جواز گھڑ لیتے ہیں۔ بالکل، جب پھنس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کیسی ہی کمزور سہی دلیل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ خیر، تیسرا معاملہ مکلیری معاملہ ایشبرن، یہ ذاتی فیصلے اور اس کے نتائج کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ اس نے گاڑی کے سینٹر کنسول پر رکھ دی۔ اوہ، گاڑی میں پستول؟ ہاں، اور لڑکی نے خود مانا کہ اسے وہ بندوق وہاں دیکھ کر اچھا نہیں لگا، مطلب تکلیف سی ہوئی۔ لیکن وہ بیٹھ گئی گاڑی میں؟ ہاں، یہی نکتہ ہے، وہ پھر بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اور پھر؟ اندازہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی۔ بالکل۔ بدقسمتی سے بندوق گری، لڑکے نے اسے اٹھایا تو وہ حادثاتی طور پر چل گئی۔ اللہ خیر، کسی کو لگی تو نہیں؟ نہیں، شکر ہے کسی کو لگی نہیں، لیکن گاڑی کے ڈیش بورڈ اور ونڈ شیلڈ کو نقصان پہنچا۔ اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہوگا۔ ہاں، لڑکے نے ونڈ شیلڈ تو ٹھیک کروا دی، لیکن ڈیش بورڈ کی مرمت کی قیمت پر اختلاف ہو گیا اور وہ عدالت پہنچ گئے۔ یہاں جج کا نقطہ کیا تھا؟
جج نے جو کہا وہ بہت اہم تھا. انہوں نے کہا کہ صرف تکلیف محسوس کرنا کافی نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ اگر آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اگر آپ کو وہ بندوق وہاں اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو صحیح فیصلہ یہ کا کہ گاڑی میں بیٹھا ہی نہ جاتا. بات تو صحیح ہے. یہ ذاتی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے. اپنی حفاظت کا فیصلہ. کبھی کبھی ہم اپنے اندر کی آواز کو، اپنی اس بے چینی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہاں، شاید اس لیے کہ دوست کو برا نہ لگے یا ماحول خراب نہ ہو. لیکن یہ کیس یاد دلاتا ہے کہ صرف ناگواری محسوس کرنا کافی نہیں، اپنے تحفظ کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے. چاہے دوستوں کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو. تو ان مختصر کہانیوں سے، ان مقدمات سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ یہ صرف چھوٹے موٹے مالی تنازعات نہیں ہیں. نہیں، بالکل نہیں. یہ تو انسانی نفسیات، ہمارے فیصلوں میں جو تضادات ہوتے ہیں اور رشتوں کی جو پیچیدگیاں ہیں، ان سب کا عکس ہے. بالکل. اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتے ہیں کہ ہم خود اپنی زندگیوں میں کتنی بار ایسا کرتے ہیں کہ منطق ایک طرف رہ جاتی ہے. ہاں، اور جذبات یا تعلقات یا بس کسی مشکل صورتحال سے بچنے کی خواہش وہ ہمیں فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اور ہم ایسی دلیلیں مان لیتے ہیں یا گھڑ لیتے ہیں جو اگر ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں تو بالکل بے معنی یا غیر منطقی لگیں. شاید اس پر ہم سب کو کبھی کبھی غور کرنا چاہیے.